قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشمس والقمر بحسبان صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، چندریان 3 اور تسخیر کائنات پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ چندریان 3 اینڈ ایکسپلوریشن آف دا یونیورس۔ 2 دن قبل وہ لمحہ ہندوستان کے تمام شہریوں کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا تھا جب ہندوستان کے سائنسدانوں کا بنایا ہوا چندریان 3 چاند پر اترا۔ ہندوستانی سائنسدانوں کی نصف صدی سے زیادہ کی محنت رنگ لائی۔ یہ بہت بڑا واقعہ مانا جاتا ہے۔ گزشتہ 70 سالوں سے خلائی سفر کے تجربے کیے جا رہے ہیں۔ ناسا نے اس میں لیڈ رول پلے کیا۔ آج اسپیس میں 240 سے زیادہ روبوٹک ایئر کرافٹ اس کے موجود ہیں۔ 24 سائنسدان اسپیس میں کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان بھی 50 سال قبل یہ کام شروع کیا اور اس کے بعد چاند پر اپنی مشین بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کامیابی کو لے کر پورے ہندوستان میں جس طرح سے لوگوں نے جشن منایا، ان میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کی خوشی ہے کہ سائنس میں ہمارا ملک پیچھے نہیں ہے۔ سائنسی ترقی اور خلائی سفر کی جو صلاحیت ہندوستان نے پائی ہے، وہ اسے پورے عالم میں کٹنگ ایج عطا کرتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مشن کی کامیابی کو شرک سے اور دیو مالائی قصوں سے وابستہ کیا۔ تیسرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ خدا کی خدائی میں خلل ہے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا کہ چاند پر کمند ڈالے جائیں، چاند پر انسان جا کر بسیرا کرے، یہ سائنس کی نامعقولیت ہے۔ یہ اصل میں علم اور واقفیت کی قلت کے نتیجے میں بعض مسلمان ایسے سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کی تعلیمات بھی یہ نہیں ہیں کہ انسان کائنات کو ایکسپلور نہ کرے۔ کائنات کے بارے میں تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے کائنات کا ہر کرہ، سورج، چاند، زمین، ستارے، سیارے، سب اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ آیات کہا قرآن نے انہیں، علم، عین لام میم، اسی سے عالم بنتا ہے، جھنڈا، نشان۔ تو سائنس آف گاڈ ہے، یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم آگے ان قریب سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان قریب لوگوں کو آسمانوں میں اور زمین میں ہماری نشانیاں کھول کھول کر دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے۔ تو کائنات کے ایکسپلوریشن کو، کائنات کی تسخیر کو قرآن کہتا ہے کہ یہ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے تم ہماری نشانی پاؤ، خدا کے وجود کی یہ شہادت دیتی ہے کائنات۔ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک سانع ہے،
حکیم ہے، ایک مصور ہے، ایک ڈیزائنر ہے. اور دوسری بات جو قرآن سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور ان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے لیے مسخر کر دی ہیں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں آسمانوں میں جو چیزیں ہیں اور زمین میں جو چیزیں ہیں وہ سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. We have made it subservient to you. We have made it useful to you. یہ ترجمہ لوگوں نے لکھا ہے. تو آسمان میں تلاش کرنا کہ ہمارے لیے فائدے کی چیزیں کیا ہیں، زمین میں تلاش کرنا کہ ہمارے لیے فائدے کی چیزیں کیا ہیں، یہ بھی ہمارا کام ہے. تو پہلا گروپ وہ ہے جنہوں نے سائنسی قوت پر خوشی منائی. دوسرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کامیابی کے ساتھ شرک اور اپنے دیو مالائی قصوں کو جوڑا. تیسرے بعض لوگوں نے کم علمی کی وجہ سے سمجھا کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. نہیں. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم پرستوں سے زیادہ قوم پرستی کا اظہار کیا. یہ چار کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کو آپ نے آبزرو کیا ہوگا پرسوں جب ہمارا چندریان چاند کے سرفیس پر اترا. چندریان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھیں گے تو ہماری نئی نسل کے لوگوں کے لیے بہت سے رسک کے دروازے اس کے اندر کھلے ہیں، بہت سے پوٹینشل اس کے اندر موجود ہیں. آج سے 25-50 سال کے بعد بہت سی راہیں کھلنے والی ہیں. نوجوان اگر اس پر غور کریں تو ان کے لیے بہت سی فائدے کی چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ہندوستان ان 4 ممالک میں سے ایک ملک ہے جس نے چاند کے سرفیس پر سافٹ لینڈنگ کرایا. اور ہندوستان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ چاند کا جو جنوبی حصہ ہے، اس کا جو نچلا حصہ ہے، جو اندھیرا رہتا ہے، اس میں اسپیس مشن کو اتارنے کا اعزاز ہندوستان کو ہے. پہلا ملک ہے. یہ چاند کا جو جنوبی حصہ ہے اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ فروزن واٹر موجود ہے. اس کے امکانات پائے جاتے ہیں کہ وہاں پانی ہے، اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر بہت سے امکانات وہاں کھل جاتے ہیں. انسان بھی جا کر بچ سکتا ہے، پانی اور بہت سے کام میں لایا جا سکتا ہے. پانی سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کا استعمال کر کے فیول بنایا جا سکتا ہے. اور آگے جب خلائی سفر انسان کرے گا، اسپیس کا ایکسپلوریشن کرے گا، تو چاند فیولنگ اسٹیشن ثابت ہوگا. ایئر کرافٹ وہاں جائیں گے اور فیول کر کے آگے کے سفر کریں گے. نمبر 1 یہ ہے. یہ چونکہ چاند کا جو جنوبی حصہ ہے اس کا بڑا حصہ بڑے بڑے گڑھے پائے جاتے ہیں، کریٹرز پائے جاتے ہیں جن میں لاکھوں کروڑوں سال سے سورج کی شعاعیں نہیں پہنچی. وہ ایک ڈیخ بستہ علاقہ ہے، یعنی وہ فروزن علاقہ ہے. اس لیے سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو کچھ میٹیریل موجود ہے اگر وہ فروزن ہے، اس پر سورج کی شعاعیں نہیں پڑی ہیں، تو اس کی پراپرٹیز میں چینج نہیں آیا ہوگا. اور اس کے نتیجے میں سولار سسٹم کے سلسلے میں نئے معلومات کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ جو میٹیریل وہاں پرزروڈ ہے وہ فروزن شکل میں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں کی جو زمین ہے، وہاں کے جو ترائی علاقے ہیں، اس کے مطالعے سے چاند کب بنا اور کیسے بنا یہ علم بھی حاصل کیا جائے گا. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ قوت والا ہوتا ہے. ہندوستان یہ سب علم حاصل کرے گا، یہ ڈیٹا جمع کرے گا، یہ اس کا اپنا ڈیٹا ہوگا، دنیا اس سے یہ ڈیٹا خریدے گی. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ریڈیو اسٹرونومی، یعنی بہت دور دراز کائنات میں جو سیارے اور ستارے پائے جاتے ہیں ان کی روشنی اور ان کے سگنلز دنیا تک آتے ہیں. لیکن اس دنیا میں اتنے سگنلز پائے جاتے ہیں
آج کے زمانے میں کہ ان سگنلز کو کیچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, خلل واقع ہو جاتی ہے. اگر چاند پہ ایک اسٹیشن بنا دیا جائے, ریڈیو ایسٹرونامی جسے کہتے ہیں, وہاں اگر بڑے بڑے سیٹلائٹ نصب کر دیے جائیں تو کائنات کا مطالعہ کرنا آسان ہے. کائنات سے دور دور سے جو روشنی آتی ہے, جو شعاعیں آتی ہیں, جو ویوز آتے ہیں, ان سب کو کیچ کرنا, ان کی اسٹڈی کرنا چاند کے سدن علاقے میں زیادہ آسان ہے. دنیا میں یہ کرنا اس لیے مشکل ہے کہ یہاں خلل واقع ہوتا ہے, یہاں بہت سی شعاعیں آلریڈی موجود ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے آگے چل کر. پھر اس سرفیس میں میتھین اور یورینیم پائے جانے کے امکانات ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان وہاں پہنچے گا اور آبادی بسا سکتا ہے اگر ان گیسز کو وہ کنورٹ کر سکے. پھر اس کے بعد یہ جو لینڈر پہنچا, پھر لینڈر سے روور نکلا اور روور جا کر وہاں مطالعہ کرے گا. لینڈر چاند کے سرفیس کا مطالعہ کرے گا, اس کے ٹیمپریچر کا مطالعہ کرے گا, اس سرفیس کے کانسٹیٹوئنٹ مٹیریل کا مطالعہ کرے گا, اور روور جا کر وہاں معدنیات کیا ہی وہ تلاش کرے گا. کہا جاتا ہے کہ سونے کی کانیں ہو سکتی ہیں, گولڈ مائنز ہو سکتے ہیں, یورینیم کے مائنز ہو سکتے ہیں, اور بہت سے رچ مٹیریل ہو سکتے ہیں. ان سب کا ایکسکیویشن کرنا آسان ہوگا. بہت بڑی انڈسٹری ہوگی یہ. اس سے ہندوستان کی معاشی قوت میں ایک نیا باب شروع ہوگا, اور جب یہ شروع ہوگا تو اس سے جڑے ہوئے لاکھوں بزنس ہوں گے. اور ہماری نئی نسل آج سے اس کی تیاری کرے گی تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں. جیسے یہاں سے لینڈر جا کر چاند پر اترا, چاند سے یورینیم کا مائننگ کرنے کے بعد, گولڈ کی مائننگ کرنے کے بعد وہاں سے مشین آئے گی اور دنیا میں لینڈنگ کرے گی. یہ سب امکانات موجود ہیں, اور جب وہ آئے گا تو اس سے جڑے ہوئے لاکھوں بزنس ہو سکتے ہیں. یہ سب گویا کہ تحقیق جاری ہے. تحقیق, تجسس, یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. جب سے انسان پیدا ہوا اس کے اندر تجسس کی صفت ہے. وہ تحقیق کرتا ہے, وہ تسخیر کرتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے 70-80 ہزار سال پہلے, جبکہ دنیا ایسی تنگ نہیں تھی, ریئل اسٹیٹ کا ویلیو ایسا نہیں تھا, دنیا خالی تھی, لیکن انسان دنیا کو تلاش کرنا چاہتا تھا. افریقہ سے نکلا اور اس کے بعد مڈل ایسٹ کراس کرتا ہوا, انڈیا کے ویسٹرن کوسٹل لائن کو کراس کرتا ہوا سدرن انڈیا کو آیا. سدرن انڈیا سے پھر ایسٹرن کوسٹل لائن کو کراس کرتا ہوا اوپر گیا, برما گیا, سنگاپور گیا, ملیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, فلپائنس ہوتے ہوئے آسٹریلیا پہنچا. یہ جو مائیگریشن ہے انسان کا, یہ 70,000 سال پہلے ہوا. ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کتنی نسلیں کام آ گئیں, اس میں کتنی صدیاں بیتی کہ افریقہ سے نکل کر آسٹریلیا تک پہنچے. 70,000 سال پہلے کی یہ کہانی ہے. تو انسان کے اندر تجسس ہے, وہ تحقیق کرتا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے, وہ دنیا کو ٹٹول کر دیکھنا چاہتا ہے. یہ تو میں نے 70-80 ہزار برس پرانی بات کہی. آج سے 400-500 سال پہلے یوروپ سے ایکسپلوررز نکلے, ہندوستان آئے. کیونکہ یہاں اسپائسز پائے جاتے ہیں. اس زمانے میں فوڈ پروسیسنگ کے لیے نہ بجلی تھی, نہ کولڈ سٹوریج تھے. فوڈ کو پروسیس کرنے اور پرزرو کرنے کے لیے اسپائسز بہت کام آتے تھے. تو ہندوستان کی طرف انہوں نے سفر کیا, اور بعض سیاح ہندوستان کو کیپچر کرنے کے علاقے سے نکلے امریکہ پہنچ گئے, بعض لوگ برازیل پہنچ گئے. کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ تحقیق کرتا ہے, وہ جستجو کرتا ہے, وہ تسخیر کرتا ہے, وہ ایکسپلور کرتا ہے. اور اس کے بعد ایسا ہے کہ دنیا کی زمینوں پر جس نے قبضہ جمایا, انہوں نے نو آبادیاتی کالونیز بنائی. انگریز یہاں آئے, انہوں نے کالونیز بنا دی. کالونیز کے لیے پہلے انسانوں کی ضرورت ہوتی تھی, اب کالونیز کے لیے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. مارکیٹ اکانومی کے ذریعے سے بھی وہ آپ کو غلام بنا کر رکھ سکتے ہیں, وہ آپ کو کالونائز کر سکتے ہیں مارکیٹ اکانومی کے ذریعے سے.
تو چاند پر کالونی بننے کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ انسان کی آبادیاں ہی وہاں موجود ہوں. وہاں ہزاروں روبوٹس بھیج دیے جائیں اور ان کی انڈسٹری قائم ہو جائے, اور روبوٹ جو ہے بہت سا کام کر کے, منرلز کھدائی کر کے اور بہت سی چیزیں وہاں سے بھیجتے رہیں, تو یہ بھی کالونائزیشن ہی کہا جائے گا, یہ بھی نو آبادیاتی ہی ہے. تو انگریز اس زمانے میں دنیا بھر میں گئے, انہوں نے دنیا کو کیپچر کیا. جس کا زمین پر قبضہ ہوتا ہے, جس کا سمندر پر قبضہ ہوتا ہے, وہ سپر پاور ہوتا ہے. 1000 برس تک مسلمان تھے جن کا زمین پر بھی قبضہ تھا, سمندروں پر بھی قبضہ تھا. اس کے بعد انگریز قبضہ کر لیے, زمین پر بھی ان کا قبضہ, پانی پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا, تو آسمان پر انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا. یہ فطری بات ہے, تجسس اس کی فطرت میں ہے, تحقیق اس کی فطرت میں ہے, ایکسپلور کرنا اس کی فطرت میں ہے. جب زمین کو اس نے ٹٹول لیا, سمندر کو اس نے کھنگال لیا, یہاں کے معدنیات اور خزانوں کو اس نے دریافت کر لیا, تو اب اس کا جی چاہتا ہے کہ آگے جا کر کائنات میں دیگر علاقوں میں جو چیزیں موجود ہیں اس کی تحقیق کرے, اس کی جستجو میں لگے, وہاں سے خزانے دریافت کرے. چاند پر تو ابھی ہندوستان پہنچا, آگے سورج کا مشن بھی پیش نظر ہے ہندوستان کا, اور 1.5 ملین کلومیٹر دور رہ کر سورج کے سرفیس کا مطالعہ ہوگا. ناسا مارس پر انسانوں کو اتارنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ناسا کا ایک مشن ایسا ہے وائجر, جو 1980 کے دہائی میں بھیجا, اور وہ پورا سولار سسٹم کراس کرتے ہوئے انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہو گیا. بہت وسیع اور عریض کائنات, اس کا چھوٹا سا حصہ ہے سولار سسٹم, اور یہ وائجر کو کتنے سال, 20-30 سال لگ گئے سولار سسٹم کو کراس کرنے کے لیے. ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, اس کا پاور کیا ہے. اس کی کائنات سے انسان بھاگ کر نہیں جا سکتا. وہ زمین چھوڑ کر چاند میں چلے جائے تب بھی خدا کی کائنات میں ہے, چاند چھوڑ کر وہ اسپیس میں چلے جائے تب بھی خدا کی قدرت میں ہے, وہ نظام شمسی کو چھوڑ کر باہر چلے جائے تب بھی خدا کی مملکت کے اندر وہ موجود ہے. تو ان سب چیزوں کو ہمیں قرآنی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. مادہ پرست لوگ چندریان کے اترنے کو صرف مادی پہلو سے دیکھتے ہوں گے, صرف اس کے ظاہری پہلو کو دیکھتے ہوں گے, لیکن ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے باطنی پہلو کو بھی دیکھیں, اس کے عرفانی پہلو کو بھی دیکھیں, اس کے روحانی پہلو کو بھی دیکھیں, اور دنیا کو واقف کرائیں کہ تم صرف ظاہر پرست ہو, تم صرف ظاہر کی چیزوں کو دیکھتے ہو. جس خدا نے چاند کو بنایا ہو, جس خدا نے سورج کو بنایا, اور جس خدا نے اس پوری کائنات کو بنایا, اور اس میں بے شمار راز اس نے رکھے, اور تمہیں اتنی صلاحیت دی کہ تم اس راز کو تلاش کر سکو, ٹٹول سکو, اس خدائے واحد اور اس خدائے بزرگ و برتر کے علاوہ کسی کے لیے عبادت لائق نہیں ہے. یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں دنیا کے سامنے دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نئی نسل کو بالخصوص سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ عطا کرے, تاکہ وہ قرآن کی روشنی میں سائنس کا بھی مطالعہ کر سکے, کائنات کا بھی مطالعہ کر سکے, اور آگے دنیا کو وہ سرفراز کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.